نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل السنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں۔ صحابی اس ذات کو کہا جاتا ہے، اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بحالت ایمان دیکھا ہو اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6 صحابہ کرام جن کے نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ جو صحابہ کرام ہیں یعنی 4 خلفاء راشدین درجے کے لحاظ سے، اور اس کے بعد یہ 6 صحابہ کرام، یہ باقی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان کو کہا جاتا ہے، اور عشرہ مبشرہ کے بعد افضل ترین جو صحابہ کرام ہیں وہ بدر والے صحابہ ہیں، اصحاب بدر، پھر احد والے، پھر بیعت رضوان والے، پھر فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے اور غزوات میں شریک ہونے والے صحابہ کرام، فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے صحابہ کرام، یہ جو پہلے والے ہیں یہ بعد والے صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ تمام صحابہ کرام عادل ہیں، مؤمن، کامل مومن اور جنتی ہیں۔ قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، جس طرح کوئی ولی یا صحابی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح کوئی ولی، وہ بڑے سے بڑا ولی، وہ ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین برحق، معیار حق اور تنقید سے بالا تر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے باہمی اختلافات، مشاجرات، جن کو اختلافات اور صحابہ کرام کے درمیان جو لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوئے اس کو مشاجرات کہا جاتا ہے۔ امانت، دیانت، تقوی، خشیت الہی اور اختلاف اجتہادی پر مبنی ہے۔ ان میں سے جن سے اجتہادی خطا ہوئی وہ بھی اجر کے مستحق ہیں، اس لیے کہ کوشش کرنے والا جو مجتہد ہوتا ہے وہ اگر مخطی بھی ہو، غلطی پر بھی ہو، تو اس کو 1 اجر ملتا ہے، اور خطا اجتہادی کی بنا پر دنیا میں اس سے نہ مواخذہ ہوتا ہے اور نہ آخرت میں مواخذہ ہوتا ہے۔ کسی شخص کو صحابہ کرام کے خطا اجتہادی پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ عن الخطا ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو ان سے گناہ صادر ہونے سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے، گناہ سے بچتے ہیں، یا یہ کہ مواخذہ اخروی سے محفوظ ہیں، آخرت میں ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس سے وہ محفوظ ہیں۔ اور کسی بھی صحابی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ نبوت اور رسالت کے لیے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کا انتخاب فرمایا، اسی طرح مقام صحابیت پر فائز کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے خاص بندوں کو منتخب فرمایا۔ جو شخص صحابیت صدیق کا منکر ہو، صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہو، یا الوہیت علی کا قائل ہو، حضرت علی کو الہ مانے، رب مانے، مشکل کشا مانے، یا حضرت علی، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے، یا قرآن کریم میں تحریف کا قائل ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، جس کو خلافت نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ ان 30 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ترتیب کے ساتھ یہ خلیفہ بنے، اور ان 4 خلفاء کے فیصلوں کو قبول کرنا، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول کرنا۔